ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في أمتي 30 دجالون كذابون وكلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالی نے انسانوں میں سے کچھ برگزیدہ انسانوں کو منتخب فرمایا، پھر انہیں نبوت اور رسالت کا منصب عطا فرما کر انسانوں کی طرف بھیجا تاکہ یہ انسانوں کو اللہ رب العزت کی مرضیات اور اللہ رب العزت کی منہیات، یعنی وہ باتیں اور وہ کام جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں اور وہ باتیں اور وہ کام جو اللہ رب العزت کو ناپسند ہیں، یہ انسانوں تک پہنچائیں۔ اور یہ سلسلہ نبوت اور رسالت کا حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، اور آپ کے اور ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سلسلہ نبوت پائے تکمیل کو پہنچا۔ حضور علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی نبی اس دنیا میں تشریف لائے وہ علاقے کے اعتبار سے بھی محدود تھا، ان کی نبوت کا زمانہ، اور زمانے کے اعتبار سے بھی محدود تھا۔ مطلب یہ کہ کوئی ایک ملک کے لیے نبی تھا، کوئی ایک قبیلے کے لیے نبی تھا، کوئی ایک شہر کے لیے نبی تھا،
اور زمانے کے اعتبار سے محدود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کسی پیغمبر کا زمانہ 200 سال کا تھا، کسی پیغمبر کا زمانہ 1000 سال کا تھا، 500 سال کا تھا۔ وہ اپنا زمانہ نبوت کا اور اپنے علاقے پر محنت کرتے اور اس دنیا سے تشریف لے جاتے۔ ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت اور شریعت، اس کا معاملہ الگ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی میں گارے کی شکل میں موجود تھے، یعنی آدم علیہ السلام کا وجود ابھی نہیں بنا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا۔ مطلب یہ ہوا کہ آپ نبی تو ازل سے تھے، لیکن آپ کی نبوت کا اعلان اور اظہار تمام انبیاء علیہ السلام کے بعد ہوا۔ آپ یوں سمجھ لیں ہمارے ہاں اسکولوں میں، کالجوں میں جیومیٹری بکس ہوتا ہے، اس کے اندر ایک پرکار ہوتی ہے، اس کے ایک طرف نوک دار کیل ہوتا ہے اور دوسری طرف اس کے پینسل یا قلم کو لگانے کے لیے ساکٹ لگا ہوا ہوتا ہے۔ پھر وہ ان دونوں کو برابر کر کے پھر ہم اس سے نقشہ بناتے ہیں، پرکار سے نقشہ بناتے ہیں۔ کوئی گتا لے لیا، کوئی کاغذ لے لیا، کوئی رجسٹر کا، کوئی کاپی کا پیپر لے لیا، اور پھر اس پر ہم پہلے وہ نوکدار کیل جو ہے وہ پہلے لگاتے ہیں، قلم کو، پینسل کو پہلے نہیں لگاتے، اس لیے کہ اگر پینسل کو پہلے لگائیں گے تو نقشہ نہیں بنے گا۔ پہلے اس کیل دار جو چیز ہے اس کو سطح پر رکھیں گے، پھر اس کے بعد ہم نے پینسل کو گھمانا شروع کر دینا۔ اب ہم گھما رہے ہیں، جیسے ہم نے پینسل کو تھوڑا سا گھمایا تو ہمیں کیا نظر آئے گا؟ ایک لکیر نظر آئے گی۔ اس کو ہم پورا گھما دیں گے تو ہمیں ایک دائرہ نظر آئے گا، ایک دائرہ نظر آئے گا۔ ہم جیسے پین کو گھمانا شروع کر دیں گے تو وہ دائرہ بنتا چلا جائے گا، ہم اس کو تھوڑا سا اور کلوز کر لیں گے تو اندر ایک اور دائرہ بن جائے گا۔ یوں دائرے ہم بناتے جائیں گے، لیکن وہ کیل وہی سینٹر پہ رہے گا۔ اب ہم نے پورا دائرہ بنا لیا، ٹھیک ہے؟ اب ہم نے اس کو وہاں سے ہٹا دیا، پرکار کو ہم نے وہاں سے ہٹا دیا۔ اچھا، جب تک وہاں پرکار موجود تھی تو یہ دائرے نظر آ رہے تھے، لیکن جب ہم پرکار کو ہٹائیں گے تو ہمیں اس دائرے کے سینٹر میں ایک چھوٹا سا نشان نظر آئے گا، جو کہ وہ کیل پرکار کا دوسرا حصہ، نوکدار حصہ لگانے کی وجہ سے وہاں پر بن گیا ہے۔ اور وہ نقطہ اگر اس سطح پر نہ بنتا تو یہ دائرہ نہیں بن سکتا تھا، یہ دائرہ نہیں بنے گا۔ اس دائرے کے بننے کے لیے پہلے اس نقطے کا بننا ضروری ہے، وہ بنا پہلے۔ ظاہر کب ہوا؟ جب پورا دائرہ بن گیا اور پرکار کو ہٹایا تو پھر دائرہ بن گیا۔ اب کوئی یوں نہیں کہہ سکتا کہ نہیں یہ ابھی بنا، نہیں،
یہ اس دائرے کو بنانے سے پہلے بن گیا. اللہ رب العزت کی قدرت کی پرکار سے جب اس کائنات کا نقش بنایا جا رہا تھا تو سب سے پہلے جو نقطہ معرض وجود میں آیا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی. اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وجود میں نہ آتی تو کائنات کا نقشہ نہیں بنتا. کائنات کے نقشے بننے کے لیے نقطہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود میں آنا ضروری ہے. ایک اور مثال دیتا. میں نے دل میں سوچا کہ یار میں کمزور ہوں. مجھے اکثر دوست کہتے ہیں مولوی صاحب کچھ کھا لیا کرو, صحت بنا لو, جان بنا لو. کھانے پینے سے جان نہیں بنتی ہے, ٹھیک ہے نا جی, کھانے پینے سے جان نہیں بنتی ہے. لیکن مجھے خیال آیا کہ نہیں یار دوست صحیح کہتے ہیں, چلو اور کچھ نہیں کھا سکتے تو دیسی گھی تو کھا لیں, اچھی چیز ہے. اب میں نے دوستوں سے مشورہ کیا یار خالص دیسی گھی کہاں سے ملے گا. ایک دوست نے کہا جی فلانی دکان سے مل سکتا ہے. دوسرے نے کہا نہیں جی وہ ملاوٹ کرتا ہے. پھر کسی نے کہا بھائی فلانی دکان سے ملتا ہے. پھر تیسرے نے کہا نہیں بھائی وہ بھی ملاوٹ کرتا ہے. ایک دوست بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا مولوی صاحب آپ نے اگر خالص دودھ لینا ہے نا تو اس کا ایک ہی راستہ ہے. آج کل تو ملاوٹ چل رہی ہے ہر جگہ. اپنی بھینس لے لیں, اپنی بھینس لے لیں, اس کا دودھ نکالیں اور اس سے مکھن نکالیں اور اس مکھن سے گھی بنائیں, یہ ہوگا خالص. اب مجھے یہ بات سمجھ آ گئی, ٹھیک ہے جی. اب میں پیسے لیے 5-8 لاکھ روپے جیب میں رکھے, 2 دوستوں کو ساتھ لے لیا, چلو بھائی ہفتہ ہے پڑی ہے چلتے ہیں, کوئی اچھی سی بھینس دیکھ لیتے. چلنے لگے تو ایک دوست نے کہا مولوی صاحب رکھو گے کہاں بھینس کو, بھینس کو رکھو گے کہاں؟ ارے یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا, اب مشورہ دو. اب وہ دوست مل کر میرے گھر پہ آئے. میرے گھر کے صحن میں ایک کونا دیکھا, انہوں نے کہا کہ یہاں پر چھپرا بنوا لو, چھپرا بنوا لو. اب بھینس خریدنا آدھے میں رہ گیا. میں نے مستری کو بلا لیا, میں نے کہا یار یہاں پر چھپرا بنانا ہے, کیا کیا لانا ہے؟ اس نے کہا جی لکھو, اتنے ٹیئر چاہیے, 2 گارڈر چاہیے, اتنی جو ہے وہ اینٹیں چھت کی چاہیے, ٹائل, اور اتنی اینٹیں دیوار کے لیے چاہیے, اس کے لیے اتنی بجری چاہیے اور اتنی ریتی چاہیے, سیمنٹ چاہیے, وہ سارا لکھ دیا. اب میں دکان پر سیمنٹ والے کے پاس بھائی اتنی بوری سیمنٹ دے دو, ریتی والے کے پاس بھائی یہ ریتی اتنی دے دو, ٹیئر گارڈر والے کے پاس بھائی یہ بھی دے دو. اب سارا سامان جمع کر لیا. اب پھر منڈی کی طرف چل دیے. وہاں سے بھینس لی, بھینس لا کر گھر میں کھڑی کی. بیگم کے ہاتھ جوڑے, ظاہر ہے ہم تو خود تو نہیں نکال سکتے نا دودھ, بیگم کی ملت سماجت کی, انہوں نے قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے جی ہم آپ کی بھینس کی خدمت کریں گے, دودھ نکالیں گے, اس کی دہی بنائیں گے, اس کی لسی بنائیں گے, اس سے مکھن نکالیں گے, اس مکھن کو پکائیں گے اور اس سے گھی بنائیں گے. اب بھینس آ گئی, ٹھیک ہے جی, اس کا دودھ نکلا, دودھ کو جمایا, لسی بنائی, لسی سے مکھن نکلا تھوڑا سا, فریج میں رکھ دیا. دوسرا دن, تیسرا دن, 10-15 دن میں ڈھیر سارا مکھن بن گیا. آپ اس کو پکایا, پکا کر اور اس میں سے خالص گھی نکل آیا. اب گھی سب سے آخر میں آیا.
گھی سب سے آخر میں آیا، لیکن سوچ میں، منصوبے میں، ارادے میں سب سے پہلے تھا، ٹھیک ہے نا؟ اینٹوں میں گھی نظر نہیں آ رہا، لیکن یہ اینٹیں گھی کے لیے لائی گئی ہیں۔ ٹیئر گارڈر میں گھی نظر نہیں آ رہا، لیکن یہ بھی گھی کے لیے لائے گئے، ٹھیک ہے جی؟ ریتی سیمنٹ بجری میں کہیں گھی نہیں ہے، لیکن یہ لائے گھی کے لیے گئے۔ بھینس لے آئے، بھینس میں کہیں گھی نظر نہیں آ رہا، لیکن لائی گھی کے لیے گئی ہے۔ دودھ نکلا، دودھ میں گھی کہیں نظر نہیں آ رہا، لیکن نکالا مکھن اپنا اس کے گھی کے لیے لے گیا، اس کو جمایا، اس سے لسی بنائی، لسی میں گھی کہیں نظر نہیں آ رہا، اس سے مکھن نکالا، مکھن میں کہیں گھی نظر نہیں آ رہا، اس کو پکایا، پکانے کے بعد آخر میں جا کر گھی نظر آیا۔ اب گھی سے گھی نہیں بنتا، گھی سے گھی بنتا، گھی سے گھی نہیں بنے گا، گھی سے مٹھائی بنے گی، گھی سے بہترین دیسی ساگ بنے گا، دیسی گھی سے آپ ہر چیز کھانے والی بنا سکتے ہو، لیکن گھی سے گھی نہیں بن سکتا۔ اللہ رب العزت نے اپنے ارادے میں ارادہ فرمایا کہ میں نے اپنا محبوب بنانا ہے، میں نے اپنا محبوب بنانا ہے، وجہ تخلیق کائنات بنانا ہے، رحمت للعالمین بنانا ہے، شفیع المذنبین بنانا ہے، راحت للعاشقین بنانا ہے، بدر الدجا بنانا ہے، شمس الضحیٰ بنانا ہے، نور الہدا بنانا ہے، خیر الورا بنانا ہے، والضحیٰ کے چہرے والا بنانا ہے، واللیل کی زلفوں والا بنانا ہے، لا اقسم بہذا البلد کے شہر والا بنانا ہے، الم نشرح لک صدرک کے سینے والا بنانا ہے، وازواجہ امہاتہم کی بیویوں والا بنانا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے صحابہ والا بنانا ہے۔ اب یہ بنانا ہے، کہاں بنائیں؟ کس مخلوق میں بنائیں؟ بنانا تو ہے، کس مخلوق میں سے ہو؟ تو اللہ رب العزت نے ارادہ فرمائے کہ انسان میں سے ہو۔ کس میں سے ہو؟ انسان میں سے ہو۔ اب سوال یہ ہو کہ انسان رہے گا کہاں؟ انسان رہے گا کہاں؟ کھائے گا کیا؟ پیے گا کیا؟ تو اللہ نے فیصلہ کیا کہ انسان کے لیے زمین بنا دیتے ہیں، آسمان بنا دیتے ہیں، ستارے بنا دیتے ہیں، سورج بنا دیتے ہیں، چاند بنا دیتے ہیں، گرمی بنا دیتے ہیں، سردی بنا دیتے ہیں، بہار بنا دیتے ہیں، خزاں بنا دیتے ہیں، دھوپ بنا دیتے ہیں، سایہ بنا دیتے ہیں، ایک بیج سے گندم کا پورا خوشہ بنا دیتے ہیں، ایک دانے سے پورا آم کا درخت بنا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنا لی، کائنات بن گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر انسان کو بنایا، انسان بن گیا، تو اب انسان کی تربیت بھی تو ہو، انسانیت اس قابل بھی تو ہو کہ اس کے اندر اللہ کے محبوب آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو اس قابل بنانے کے لیے کہ اس میں رحمت للعالمین آئیں، پہلے آدم کو بھیجا، انہوں نے انسان کی تربیت کی، پھر نوح کو بھیجا، پھر شیش کو بھیجا، پھر ابراہیم کو بھیجا، اسماعیل کو بھیجا، اسحاق کو بھیجا، یعقوب کو بھیجا، یونس کو بھیجا، داؤد کو بھیجا، سلیمان کو بھیجا، موسیٰ کو بھیجا، ہارون کو بھیجا، عیسیٰ کو بھیجا۔ یہ ساری نبیوں کی ایک لمبی قطار بنائی، کس لیے؟ کہ انسان کو اس قابل بنا دیا جائے کہ اس انسان کے اندر محمد رسول اللہ کو بھیجا جائے۔ انسان نے محنت شروع کی، انبیاء نے محنت کی، محنت کرتے 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 انسانیت اس قابل ہو گئی، اس لائق ہو گئی کہ اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیج دیا۔ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، ٹھیک ہے نا جی، آخری نبی، جس طرح آخر میں وہاں سے گھی ظاہر ہوا، اللہ رب العزت نے سب سے آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
ظاہر فرمایا، ان کی اعلان، ان کی ختم نبوت کا اعلان فرمایا۔ جس طرح گھی سے گھی نہیں بنتا، اسی طرح نبی سے نبی بنے گا نہیں بنے گا۔ نبی سے صدیق بنے گا، نبی سے فاروق بنے گا، نبی سے عثمان بنے گا، نبی سے علی بنے گا، نبی سے معاویہ بنے گا، نبی سے فاطمہ، نبی سے عائشہ، نبی سے خدیجہ، نبی سے رقیہ، نبی سے زینب، نبی سے ام کلثوم، نبی سے طلحہ، نبی سے عبد الرحمن بن عوف، نبی سے زید بن حارث، نبی سے حسنین کریمین، نبی سے فاطمہ الزہرا۔ یہ تمام سوالات انبیاء یہ نبی سے بنے۔ نبی سے ولی بھی بنے گا، نبی کے ساتھ جڑے گا تو ولی بھی بنے گا، غوث بھی بنے گا، کتب بھی بنے گا، ابدال بھی بنے گا، صحابی بھی بنے گا، تابعی بھی بنے گا، تبع تابعی بھی بنے گا، حافظ قرآن بھی بنے گا، عالم دین بھی بنے گا، محدث بھی بنے گا، مفسر بھی بنے گا، لیکن نبی سے نبی نہیں بن سکتا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، آخری نبی آ گئے، اب ان سے کوئی نبی نہیں بنے گا۔ جس طرح گھی سے برفی بنا لو، گھی سے لڈو بنا لو، گھی سے پراٹھے بنا لو، گھی سے ساگ بنا لو، گھی کو دیسی گھی میں گوشت کو پکاؤ، سب کچھ گھی سے تیار ہو جائے گا، لیکن گھی سے گھی نہیں بنتا، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح نبی سے ابو بکر بنا لو، عمر بنا لو، عثمان بنا لو، علی بنا لو، طلحہ، زبیر، معاویہ، حسنین کریمین، سوالات صحابہ، تابعین بنا لو، تبع تابعین بنا لو، سب بنا لو، یہ سب بن جائیں گے، لیکن نبی سے نبی نہیں بنے گا۔ نبی سے نبی بنانے کا عقیدہ قادیانیوں کا ہے، نبی سے نبی بنانے کا عقیدہ قادیانیوں کا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے یہ اعلان فرمایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، خاتم النبیین ہے۔ خاتم کے معنی آخر، خاتم کے معنی آخر، کہ سب سے آخری نبی ہے۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن قادیانی کہتے ہیں خاتم سے مراد ہے مہر، اور مہر کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام جس پر مہر لگائیں وہ نبی بن جائے گا۔ حضور علیہ السلام جس پر مہر لگائیں وہ نبی بن جائے گا۔ تو ہم نے قادیانیوں سے پوچھا کہ حضور علیہ السلام نے کس کو مہر لگائی نبی بنانے کے لیے؟ اپنے طور پر یہ کہتے ہیں کہ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، ہر نبی صرف نبی تھا، اور محمد رسول اللہ وہ نبی ہے جو نبی گر ہیں، یعنی نبی بنا سکتے ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ بھائی وہ حضور علیہ السلام نے کون سے نبی بنائے، کس کو بنایا؟ تو کہنے لگے کہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو حضور علیہ السلام نے مہر لگائی تو وہ نبی بن گیا۔ بھائی کہاں مرزا غلام احمد قادیانی 1300 سال بعد، اور مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی حضور علیہ السلام کی اطاعت میں فنا تھا، وہ حضور کی اطاعت میں اور غلامی میں اتنا غرق تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے صدقے میں نبوت دے دی۔ بھائی اگر حضور علیہ السلام کی اطاعت میں فنا ہو جانے سے نبوت ملتی تو سب سے زیادہ تو حضور کی اطاعت میں فنا صدیق اکبر تھے، سب سے پہلے تو نبی صدیق اکبر بنتے نا، پھر فاروق اعظم تھے وہ نبی بن جاتے، پھر عثمان تھے وہ نبی بن جاتے، پھر علی تھے وہ نبی بن جاتے، پھر حسن و حسین تھے نواسے تھے وہ نبی بن جاتے، پھر معاویہ تھے، عبد الرحمن بن عوف تھے، جلیل القدر صحابہ تھے، حضرت عباس تھے، ابن عباس تھے، حضرت مسعود تھے، ابن مسعود تھے، یہ سارے نبی بنتے حضور علیہ السلام۔ حضور علیہ السلام کے دور میں حضور علیہ السلام نے کسی کو مہر لگا کر نبی نہیں بنایا، اور غلام احمد قادیانی کو بقول تمہارے اگر حضور علیہ السلام نے نبی بنایا ہے مہر لگا کر، تو ایسے کمینے کو نبی بنانے کے لیے حضور علیہ السلام کی طرف نسبت کرنا یہ تو حضور کی توہین ہے نا، کہ حضور نے بنایا بھی ایک کمینے کو، نعوذ باللہ، نہ شکل کا، نہ عقل کا، نہ کردار، نہ گفتار، نہ اخلاق۔ قادیانیوں کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی زانی تھا۔ کیا حضور علیہ السلام نے زانی کو ٹھپا لگا کر نبی بنایا؟ قادیانیوں کا اپنا عقیدہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی شراب پیتا تھا۔ کیا حضور علیہ السلام نے شرابی کو نبی بنایا؟ غیر محرم عورتوں سے ٹانگیں دبواتا تھا۔ کیا حضور علیہ السلام نے ایسے کمینے کو نبی بنایا جو نامحرم عورتوں سے؟ ارے حضور علیہ السلام سے تو صحابیات نے حضور علیہ السلام سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ تمام صحابہ آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں،
یہ مردوں کو تو سعادت حاصل ہو گئی کہ آپ کے جسم کے ساتھ اپنے جسم کو ٹچ کر رہے ہیں. آپ ہمارے نبی ہیں, ہمارے ابا ہیں, روحانی والد ہیں, ہم آپ کی ساری بیٹیاں ہیں. ہماری خواہش ہے کہ ہم آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھیں, جس طرح مرد ہاتھ رکھ کر آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں, آپ کا فیض ہم بھی حاصل کر سکیں. حضور علیہ الصلوۃ, حالانکہ حضور اپنی امت کے نبی ہیں, حضور اپنی امت کے نبی ہیں, حضور اپنی امت کے والد ہیں, روحانی نبی اپنی امت کا والد ہوا کرتا ہے. باپ اگر بیٹی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ لے یا بیٹی اپنے باپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ لے تو کوئی عیب نہیں ہے. لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابیات سے کہا کہ تم میری بیٹیاں بھی ہو, سب کچھ ہو, لیکن اسلام میں مرد کے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ ٹچ کرنا یہ منع. یا رسول اللہ, پھر بیچ میں کپڑا رکھ لیتے, پھر آپ کے ہاتھ پہ کپڑا ہوگا, ہم اوپر سے ہاتھ رکھ لیں گے. فرمایا اس کی بھی اجازت نہیں ہے, بیچ میں کپڑا لٹکا دو, پردے کے پیچھے تم بیٹھو, میں الفاظ بولوں گا تم وہ الفاظ بولو, یہ تمہاری بیعت ہو جائے گی. یہ ہے نبی کی پاکیزہ زندگی. اور قادیانی ایک ایسے چورے کو, ایک ایسے کمینے کو, ایک ایسے ذلیل کو جو راتوں کو نامحرم عورتوں سے ٹانگے دبا. ارے غیرت مند تو اپنی جوان بیٹی سے بھی ٹانگے نہیں دبواتا, صحیح ہے یا غلط ہے؟ اپنی بیوی سے دبوا سکتا ہے, ٹانگیں دبوا سکتا ہے, مالش کروا سکتا ہے, لیکن جوان بیٹی سے بھی ٹانگیں نہیں دبواتا. یہ کیسا غلام احمد قادیانی, قادیانیوں کا پیغمبر ہے جو نامحرم عورتیں ہیں, نہ اس کی بیٹی ہے, نہ اس کی بیوی ہے, نہ اس کی بہن ہے, نہ اس کی پھپھو, نہ اس کی خالہ, کوئی بھی نہیں ہے, اور پھر دن بھی نہیں ہے, رات کے اندھیرے میں اس کو ٹانگیں دبا رہی ہے. تو ایسے شخص کو اگر حضور علیہ السلام نے نبی بنایا تو یہ تو حضور کی توہین ہے. حضور نبی بناتے تو ابو بکر کو بناتے, عمر کو, عثمان کو, علی کو, طلحہ کو, زبیر کو, سوالات صحابہ تھے, سب کو نبی بنا دیتے. لیکن نبی سے نبی بنتا, بولتے نہیں ہیں, نبی سے نبی بنتا نہیں بنتا ہے. اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی اور نبی نہیں بن سکتا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 100 سے زیادہ مرتبہ وضاحت کے ساتھ فرما دیا کہ محمد آخری نبی ہے, اور حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا کہ میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اب قادیانی اس پر ایک سوال کرتے ہیں, قادیانی سوال کرتے ہیں کہ جی تم کہتے ہو کہ لا نبی بعدی, حضور علیہ السلام نے فرمایا لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے تو تم خود کہتے ہو کہ آئیں گے, عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے یا نہیں آئیں گے بھائی؟ قرب قیامت میں آئیں گے. کہاں سے آئیں گے؟ بولتے نہیں ہو؟ آسمانوں سے نازل ہوں گے, دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے پر نازل ہوں گے, 2 زرد چادریں پہنی ہوئی ہوں گی, اس حال میں اتریں گے کہ آپ کے سر کے بالوں سے اور آپ کی داڑھی کی بالوں سے پانی ایسے ٹپک رہا ہوگا جیسے بندہ تازہ واش روم سے نکل کر نہا کر نکلتا ہے. اس طریقے کے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مشرق دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے پر نازل ہوں گے, سیڑھی لگائی جائے گی, وہاں سے اتریں گے. تو قادیانی کہتے ہیں تم کہتے ہو کہ نبی نے فرمایا لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں, تو یہ عیسیٰ تو آ گئے نا آپ کے بعد, آئے یا نہیں آئے؟ تو لا نبی بعدی تو نہیں ہوا. حضور فرماتے ہیں لا نبی بعدی, انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں. قرآن کہتا ہے خاتم النبیین, وہ آخری نبی ہیں. 100 دفعہ قرآن میں 200 سے زیادہ احادیث میں موجود ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. جبکہ پھر مسلمان خود کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. ہم قادیانیوں سے کہتے ہیں عقل کے اندھو, عقل کے اندھو, جاہلو, عیسیٰ علیہ السلام انہیں نبوت حضور علیہ السلام کے بعد نہیں ملی, نبوت حضور علیہ السلام کے بعد نہیں ملی, نبوت حضور علیہ السلام سے پہلے کی ان کے پاس موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا ہے اور حضور علیہ السلام کے دین کی مدد کے لیے, نصرت کے لیے, دجال سے مقابلے کے لیے قرب قیامت میں نازل فرمائیں گے. اور نازل جو ہوں گے تو وہ نبی کی حیثیت میں نازل نہیں ہوں گے, وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے نازل ہوں گے. اور پھر وہ عیسائیت کی تبلیغ نہیں کریں گے, عیسائیت کو مٹا دیں گے, شراب کو ختم کر دیں گے, صلیب کو توڑ دیں گے, یہودیوں کو مار دیں گے اور مدد کریں گے, پھیلائیں گے دین محمدی کو. تو یہ حضور علیہ السلام کے بعد نہیں ہے, یہ حضور علیہ السلام کے بعد نہیں ہے.
یہ حضور علیہ السلام سے پہلے سے دنیا میں موجود ہے اور ان کو نبوت بھی حضور علیہ السلام سے پہلے سے ملی ہے. جب ہم کہتے ہیں نا کہ لا نبی بعدی، حضور نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب حضور علیہ السلام کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی، کسی کو نبوت نہیں ملے گی. یہ ہے لا نبی بعدی کا مطلب. اور عیسیٰ علیہ السلام پہلے سے نبی ہیں اور وہ حضور علیہ السلام کے دین کی مدد اور نصرت کے لیے تشریف لائیں گے. کیوں لائیں گے؟ اس لیے لائیں گے کہ ہر نبی نے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ ہمیں محمد کا امتی بنا دے. آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1,24,000 انبیاء نے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ ہمیں محمد کا امتی بنا دے، کیونکہ انہوں نے دیکھا تھا کہ محمد کے امت کا رتبہ بہت بلند ہے، محمد کی امت کے ساتھ حساب و کتاب عجیب ہے، محمد کی امت کی شان نرالی ہے. تو وہ انبیاء علیہ السلام انبیاء ہونے کے باوجود بھی اس چیز کے متمنی تھے، اس چیز کی خواہش رکھتے تھے کہ ہمیں بھی امت محمد میں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کی اس دعا کو قبول فرما لیا. اب سارے نبیوں کو زندہ نہیں رکھا، عیسیٰ علیہ السلام کو ان تمام نبیوں کا نمائندہ مقرر کر دیا. ٹھیک ہے نا جی. آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے نبی آئے ان سب کا نمائندہ کس کو؟ عیسیٰ کو مقرر کر دیا. پھر عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا. پھر آخر میں قرب قیامت میں ان کو نازل فرما دیا. گویا کہ تمام نبیوں کی نمائندگی کرتے ہوئے وہ حضور علیہ السلام کے امتی بھی بنیں گے، حضور کے دین کی مدد بھی کریں گے، حضور کے دین کو پھیلائیں گے بھی. بات سمجھ آ رہی ہے بھائی یا اوپر سے گزر رہی ہے؟ میں تھوڑا سا اوپر بیٹھا ہوا ہوں، شاید سروں سے گزر رہی ہے آپ کی بات سمجھ میں بھی آ رہی ہے نا. تو حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. اب یہ قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی ماننے پر بزد ہیں. نبی تو دور کی بات ہے، ہم تو غلام احمد قادیانی کو شریف انسان بھی ماننے کے لیے تیار ہے. نبی کے لیے شریف بھی بعد میں، پہلے انسان ہونا ضروری ہے. نبی جنوں میں آتا ہے، جنوں میں کوئی نبی ہے؟ کسی اور نسل میں کوئی نبی ہے؟ نبی کس میں آتے ہیں؟ سب نہیں بولتے ہو. نبی کس میں آتے ہیں؟ انسانوں میں آتے ہیں. اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ غلام احمد قادیانی انسان ہے یا نہیں. میرا دعویٰ یہ ہے، میں قادیانیوں سے چیلنج کے ساتھ بات کرتا ہوں، میں انہیں چیلنج دیتا ہوں کہ تم مرزا غلام احمد قادیانی کو انسان ثابت کر دو. میں کہتا ہوں کہ غلام احمد قادیانی انسان نہیں ہے. آپ سب کہہ رہے ہو کہ غلام احمد قادیانی جھوٹا ہے. میں کہہ رہا ہوں غلام احمد قادیانی سچا ہے. غلام احمد قادیانی سچا ہے. کس بات میں سچا ہے؟ اس نے اپنی کتاب در ثمین، اس کتاب کا نام ہے در ثمین، اس کے اندر لکھا ہے، اشعار کی کتاب ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی شاعر نہیں ہوتا، نبی شاعر نہیں ہوتا. مرزا غلام احمد قادیانی نے اشعار لکھے. میں کہہ دوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی انسان ہے، سارے قادیانی کہہ دیں مرزا غلام احمد قادیانی انسان ہے، بات نہ میری مانی جائے گی نہ قادیانیوں کی مانی جائے گی، بات تو مرزا غلام احمد قادیانی کی مانی جائے گی نا. ٹھیک ہے نا جی. بات تو غلام احمد قادیانی کی مانی جائے گی. اب غلام احمد قادیانی کیا کہتا ہے؟ در ثمین کتاب کے اندر کہتا ہے کرم خاکی ہوں میرے پیارے، کرم خاکی ہوں میرے پیارے، نہ آدم ذات ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی آگ. یہ اپنا غلام احمد قادیانی نے تعارف کرایا ہے در ثمین کتاب کے اندر. آپ سے کوئی بھی قادیانی کبھی بھی ٹکرائے، آپ مسیح علیہ السلام پر بحث نہ کریں، آپ نبوت پر بحث نہ کریں، آپ کسی چیز پر بحث نہ کریں. آپ ان سے صرف اتنا کہہ دیں کہ جناب مرزا غلام احمد قادیانی کو انسان ثابت کر دیں. وہ کہیں گے انسان تھے تو آپ کہیں گے جی میں کہتا ہوں کہ انسان نہیں تھے. وہ بولیں گے کہ بھائی آپ کے پاس انسان نہ ہونے کی دلیل کیا ہے؟ تو آپ کہیں گے کہ آپ کے مرزا صاحب نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ کرم خاکی ہوں میرے پیارے، نہ آدم ذات. کرم خاکی کہتے ہیں مٹی اور جو گندگی اور غلاظت ہوتی ہے نا، اس کے اندر جو کیڑا پیدا ہوتا ہے نا، اسے کہتے ہیں کرم خاکی. کہہ رہا ہے کہ کرم خاکی ہوں میرے پیارے، نہ آدم ذات، آدم ذات نہیں ہوں. بھائی ہم اور آپ آدم ذات ہیں یا نہیں ہے؟ آدم ذات کا مطلب ہے کہ آدم کی اولاد. آپ آدم کی اولاد ہیں یا نہیں؟ میں بھی آدم کی اولاد، ہمارے آبا و اجداد بھی آدم کی اولاد. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم تک جتنے بھی انسان ہیں قیامت کی صبح تک سارے کے سارے آدم کی اولاد. عیسائی بھی آدم کی اولاد، یہودی بھی آدم کی اولاد، مجوسی بھی آدم کی اولاد، ملحد بھی آدم کی اولاد، ہندو بھی،
سکھ بھی آدم کی اولاد، قادیانی بھی آدم کی اولاد، لیکن مرزا غلام محمد قادیانی کہتا ہے کہ نہ آدم ذات، میں تو آدم کی اولاد ہی نہیں ہوں۔ آگے سنیے، نہ آدم ذات، بھائی اگر تو آدم ذات بھی نہیں ہے، مٹی کا کیڑا ہے، تو اپنا تھوڑا اور تعارف کرا۔ کہتا ہے ہوں بشر کی جائے نفرت، بشر کہتے ہیں انسان کو، انسان کی جائے نفرت، ہوں بشر کی جائے نفرت، اور انسانوں کی آر۔ انسانوں کی آر کیا ہوتی ہے؟ کس کو انسان چھپاتا ہے؟ کس کے لیے شلوار پہنتا ہے؟ کس کے لیے دھوتی پہنتا ہے؟ انسان شرمگاہ کو چھپانے کے لیے کپڑے استعمال کرتا ہے، کرتا بھی اتار دیتا ہے، امامہ بھی اتار دیتا ہے، ٹوپی بھی اتار دیتا ہے، لیکن شلوار اتارتا نہیں ہے، کیونکہ شلوار کے اندر انسان کے جسم کا جو حصہ ہے وہ آر ہے، وہ چھپانے کے قابل ہے۔ مرزا غلام محمد قادیانی کہتا ہے ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی آر ہوں۔ اب یہ پتہ نہیں ہے کہ کون سے انسانوں کی آر ہے، وہ مردوں کی آر ہے یا عورتوں کی آر ہے۔ انسانوں کی آر دو جگہ کی ہے، یہ تو قادیانی تشریح کریں گے کہ کون سی والی آر ہے، آگے والی آر ہے، پیچھے والی آر ہے، کون سی جائے نفرت ہے، آگے والی جائے نفرت ہے، پیچھے والی جائے نفرت ہے۔ میرا دعویٰ تھا کہ غلام محمد قادیانی انسان سب نہیں بولتے ہو، مرزا غلام محمد قادیانی انسان نہیں ہے۔ قادیانیوں نے اگر دلیل پوچھی تو میں ان کو جواب دے دوں گا، در ثمین کتاب ہے، اس کے اندر مرزا غلام محمد قادیانی نے خود اپنا تعارف کہہ دیا۔ آپ اس کو مہدی کہیں، آپ اس کو مسیح کہیں، آپ اس کو نبی کہیں، آپ اس کو ولی کہیں، کچھ بھی کہیں، بھائی ہم تو غلام محمد قادیانی کی بات کو مانیں گے۔ اپنے لیے جو اس نے خود کہا ہے، کہتا ہے کہ کرم خاکی ہوں میرے پیارے، نہ آدم ذات ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی آر۔ وہ اپنے آپ کو انسانوں کی شرمگاہ مانتا ہے اور آدم ذات مانتا ہی نہیں ہے۔ تم کہتے ہو کہ نبی ہے، پہلے غلام محمد قادیانی کو انسان ثابت کرو، بعد میں نبی کی بات کریں گے۔ بات سمجھ آئیے؟ نہیں آئیے؟ آئیے نا بات سمجھ۔ اگر کبھی کوئی قادیانی ٹکر جائے تو بات کر لو گے نا، اس کے ساتھ اس طرح مقابلہ کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے ہو؟ یا صرف گالیاں دینا آتا ہے؟ گالیاں بھی دو ضرور قادیانیوں کو، قادیانیوں کو گالیاں بھی ضرور دو، لیکن دلیل کے ساتھ ان سے بات بھی کرو۔ جب ہم دلیل سے ان کے ساتھ بات نہیں کریں گے نا، وہ کیا بولیں گے، یار ان کو تو دلیل کی بات آتی نہیں، یہ گالی دیتے ہیں۔ ہم گالی بھی دیں گے، کیوں دیں گے؟ اس لیے دیں گے کہ اللہ نے گستاخ نبی کے لیے قرآن میں حرام زادے کا لفظ کہا ہے۔ ہمارا اخلاق بڑا یا اللہ کا؟ سب نہیں بولتے ہو؟ ہم زیادہ اخلاق والے یا اللہ؟ ہم زیادہ حیا والے یا اللہ؟ ہم زیادہ غیرت والے یا اللہ؟ ہم زیادہ شرم والے یا اللہ؟ اللہ غیرت میں ہم سے زیادہ، اللہ شرم میں ہم سے زیادہ، اللہ اخلاق میں ہم سے زیادہ۔ لیکن اللہ رب العزت نون والقلم، سورہ نون اٹھاؤ، سورہ تبارک الذی کی دوسری صورت ہے، 29 پارے کی دوسری صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گستاخ رسول کے لیے 9 سے زیادہ بدترین لفظ استعمال کرنے کے بعد کہا ہے کہ یہ بعد ذالک ذلیل، ان ساری باتوں کے بعد یہ حرام زیادہ بھی ہے، یہ حرام زیادہ بھی ہے۔ اس لیے قادیانی کو گالی دینا، کیونکہ قادیانی گستاخ رسول ہے، منکر ختم نبوت ہے، اس کو گالی دینا یہ قرآن بتاتا ہے، یہ قرآن بتاتا ہے، نبی بھی بتاتے ہیں۔ میں انشاءاللہ زندگی موقع ملا تو میں آپ کو وہ بھی پھر مثال دوں گا۔ قرآن میں اللہ نے گستاخ رسول کو کیا کہا ہے؟ آہستہ آہستہ بولے، وضو نہیں ٹوٹے گا بھائی۔ اگر گستاخ رسول کو حرام زادہ کہنا برا ہوتا تو اللہ تو قرآن میں نہ کہتے نا۔ تمہارا وضو زیادہ مقدس ہے یا قرآن؟ قرآن زیادہ مقدس ہے۔ اللہ نے قرآن میں بتا دیا کہ میرے محبوب کا گستاخ حرام زادہ ہے، تو جامع مسجد میں بیٹھا ہوا نمازی ڈر ڈر کے کیوں بول رہا ہے کہ قادیانی حرام زادہ ہے؟ حرام زادہ ہے، ایک ایک قادیانی حرام زادہ ہے، اس لیے کہ ہر ایک قادیانی، مرد ہو یا عورت، جوان ہو یا بوڑھا، بچہ ہو یا کوئی بھی ہو، جتنے بھی قادیانی ہیں ان سب کا عقیدہ اور نظریہ وہی ہے جو غلام محمد قادیانی کا۔ غلام محمد قادیانی نے نبوت کا بھی دعویٰ کیا، مسیح ہونے کا بھی دعویٰ کیا، مہدی ہونے کا بھی دعویٰ کیا۔ آدم، عیسیٰ، موسیٰ، ابراہیم، یوسف، یونس، داؤد، سلیمان، جتنے نبیوں کے نام یاد تھے غلام محمد قادیانی کو، اس نے کہا یہ بھی میں، یہ بھی میں، یہ بھی میں۔ آخر میں کہنے لگا کہ میں محمد رسول اللہ، بلکہ محمد رسول اللہ سے بھی بڑھ کر نعوذ باللہ۔ جو ایک زانی، ایک شرابی، ایک بد چلن، ایک بد کردار انسان، شکل سے بھینگا، عقل سے اندھا،
ٹھیک ہے نا جی، اور شکل اس کی تصویر دیکھو تو سکھوں سے بھی زیادہ بدتر انسان لگتا ہے. وہ دعویٰ یہ کرے کہ میں محمد رسول اللہ سے افضل ہوں، یہ حضور علیہ السلام کی توہین ہے یا نہیں ہے؟ اب غلام احمد قادیانی نے اگر حضور علیہ السلام کی توہین کی ہے، جو غلام احمد قادیانی کو صحیح مانے گا وہ گستاخ رسول ہے یا نہیں ہے؟ ہر قادیانی گستاخ رسول ہے اور ہر قادیانی حرام زادہ ہے. میرے عزیز دوستوں اور محترم بزرگوں، اللہ تعالیٰ ہمیں حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا تحفظ کرنے والا بنائے. حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے ڈاکو، آپ کی عزت اور ناموس پر حملہ کرنے والوں کا مقابلہ کرنے والا بنائے. آئندہ جمعرات اور جمعے کو انشاءاللہ العزیز آل پاکستان ختم نبوت کانفرنس چناب نگر میں ہو رہی ہے، اور وہ دیوبندیوں کی کانفرنس نہیں ہے، وہ بریلویوں کی کانفرنس نہیں ہے، وہ اہل حدیثوں کی کانفرنس نہیں ہے، وہ امت کی کانفرنس ہے، وہ محمد کے غلاموں کا اجتماع ہے. انشاءاللہ یہاں سے بھی قافلہ 28 تاریخ کو جائے گا منگل کے دن اس کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے. اللہ نے جس کو توفیق دی ہو وہ خود وہاں قافلے میں شریک ہو کر کانفرنس میں شرکت کرے. اس لیے وہاں ضروری ہے کہ قادیانیوں کا وہ شہر ہے، قادیانیوں کا وہ شہر ہے، وہاں 98% قادیانی رہتے ہیں، 2% مسلمان ہیں. وہاں ہمارا مدرسہ ہے، وہاں ہماری مسجد ہے، وہاں بہت بڑا مرکز ہے، وہاں پر علماء بیٹھے ہیں. بریلوی بھی وہیں آتے ہیں، دیوبندی بھی وہیں آتے ہیں، جماعت اسلامی بھی وہیں آتی ہے، جمعیت علماء بھی وہیں آتی ہے، JUP بھی وہیں آتی ہے، پیپلز پارٹی بھی آتی ہے، مسلم لیگ بھی آتی ہے، PTI بھی آتی ہے. سب جماعتوں کے لوگ وہاں پر آتے ہیں اور سب آ کر یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ تاجدار ختم نبوت اور قادیانیوں پہ لعنت، قادیانیوں پہ لعنت. یہ یہاں پر نعرہ لگانا آسان ہے، اس لیے کہ یہاں کوئی میرا دشمن موجود ہے، آپ سب میرے مقتدی ہو، مجھے پتا ہے مجھے کوئی بھی پتھر نہیں اچھلائے گا. لیکن اس نعرے کا مزہ وہاں زیادہ آتا ہے جہاں دشمن سامنے ہو، ختم نبوت کا منکر سامنے ہو، غلام احمد قادیانی کا پیروکار سامنے ہو، اور وہاں سینہ ٹھوک کر نعرہ لگائے تاجدار ختم نبوت. اور وہاں پر جب نعرہ لگایا جائے قادیانیت، قادیانیت، یہ نعرے وہاں پر لگیں گے. فضل الرحمان صاحب بھی آئیں گے، وہ بھی کہیں گے ختم نبوت زندہ باد، قادیانیت مرد آباد. علامہ ابتسام الہی ظہیر بھی آئیں گے، وہ بھی کہیں گے ختم نبوت زندہ باد، قادیانیت مرد آباد. پیپلز پارٹی والے بھی آئیں گے، وہ بھی کہیں گے ختم نبوت زندہ باد، قادیانیت مرد آباد. PTI مسلم لیگ بھی آئیں گے، سب وہاں پر آتے ہیں. اس اجتماع میں شرکت کریں. اگر شرکت نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنی دعاؤں میں یہ دعا ضرور کیجئے کہ اللہ غلامان ختم نبوت کا جو چناب نگر میں قادیانیوں کے شہر میں اجتماع ہو رہا ہے اس کی حفاظت فرما، اور اس اجتماع کو قادیانیوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا. بھائی اگر ایک بھی قادیانی غلام احمد پر لعنت بھیج کر ہمارے سرکار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے تو ہماری تو نجات بن گئی نا. لیکن اگر کسی کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ اسے تباہ و برباد فرمائے. اتنی دعا کر لیں گے انشاءاللہ آپ بھی کانفرنس میں شریک ہو گئے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب